ویلکم بیک فرام دا بریک. خواتین و حضرات, آج ہم بات کر رہے ہیں صحافیوں اور مسیحاؤں کی باہمی صف آرائی کے بارے میں. ابھی آپ نے سلیم صاحب سنا کہ ڈاکٹر عمران کیا بتا رہے ہیں. آپ اپنے واقعے کا اپنا نقطہ نظر بیان کیجیے. دیکھیں جی, جب یہ واقعہ ہوا نا, اس وقت ہمیں کہیں سے اطلاع نہیں آتی. جو لواحقین ہیں وہ لوگ اطلاع کرتے ہیں میڈیا پرسنس کو, اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے. لواحقین کے پاس تمام میڈیا کے فون نمبر ہوتے ہیں. دیکھیں اب میڈیا جو اتنا تیز ہے, اور جو لوگ ہیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں رابطہ ہوتا ہے. آپ کو لواحقین نے کیا بتایا کہ ایک ہماری کینسر کی مریضہ تھی جو 16 دفعہ کیمو تھراپی لے چکی ہے, جس کی ہیموگلوبن 2.1 ہے, اس کی ابھی ڈاکٹروں نے جان بچانے کی کوشش کی مگر وہ مر گئی. لیکن نہیں, اس میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب جو چیز ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنی طرف سے کوئی صحیح بات نہیں بتا رہا ہوتا. وہ دوسری طرف جس طرح تصویر کے دو رخ ہیں نا, وہ ایک رخ بتایا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹرز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ینگ ڈاکٹرز ہڑتال کرتے رہے ہیں, اس وقت بھی جب یہ بات کرتے تھے تو اس مریضہ کے رشتہ داروں نے آپ کو کیا کہا؟ ان مریضہ کے جو لواحقین تھے انہوں نے فون کر کے مختلف ٹی وی چینلز کو کہا کہ ڈاکٹر جناح ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی غفلت سے ایک 45 سالہ خاتون جس کا نام غالباً فرزانہ تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جس پر میڈیا نے جو ہے نا وہ وہاں پر رش کیا. مجھے بھی جب پتہ لگا, میں نے اس کو سارے واقعے کو چیک کیا. ان کے ایم ایس ہیں حسن سے میری بات ہوئی, ڈاکٹر حسن سے. ڈاکٹر حسن نے کہا وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, وہ بات ہو گئی ہے, آپ میرے ڈی ایم ایس سے بات کر لیں. ڈی ایم ایس تو تھا نہیں, اے ایم ایس وہاں موجود تھے, پتہ نہیں کون, ان سے میری بات ہوئی. اے ایم ایس نے کہا کہ وہ اس وقت کوئی معاملہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے اور اس کو ہم معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر جس طرح یہ ٹائم گزرتا گیا, 4:30 بجے کا یہ واقعہ تھا اور اس واقعے کو 6 بج گئے لڑائی ہوتے تک نا. تو میری جب پھر دوبارہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے, ان سے بھی میری بات ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کہتے وہ کچھ نہیں, اب معاملہ حل ہو گیا, آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں, آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو چھوٹا سا انٹرویو دے دوں گا. لیکن اسی دوران کوئی آدھے گھنٹے کے اندر وہ میڈیا پرسنس کو جو ہے نا وہ ڈاکٹرز نے مارا. اور وہاں صرف 3 رپورٹرز تھے, 3 مختلف چینلز کے رپورٹرز تھے. ہمارا رپورٹرز بعد میں گیا تھا اور میں اس کے تھوڑی دیر بعد ڈی ایس این جی لے کر گیا تھا. اور جب میں اپنے ڈی ایس این جی جا کے باہر کھڑی کی ہے اور پولیس کی بہت بڑی تعداد اندر تھی, تو ڈاکٹرز گیٹ کھول کے, پولیس کی بہت بڑی تعداد جس میں ایس پی بھی اندر ہے جناح ہاسپٹل کے, میں باہر ہوں, اور وہاں پر کسی کو نہیں آنے دے رہے. ایک ڈاکٹر نکلا ہے, اس کے ساتھ ایک اور نکلے, اور انہوں نے بینچ اٹھائے ہوئے تھے جس پر لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے, بینچ اٹھائے, وہ میڈیا والوں کو مار رہے ہیں اور کیمرے والے بھاگ رہے تھے مار کھاتے ہوئے. تو میں نے ڈی ایس این جی کے ڈرائیور کو اترتے ہوئے فوری طور پر کہا ہے کہ آپ نے یہ ڈی ایس این جی فوری طور پر یہاں سے لے جائیں, کیونکہ اس کی مالیت کم از کم 1 کروڑ روپے آتی ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ اس انسیڈنٹ سے کہیں دور لگائیں اور اس کو جا کے لائن اپ کریں, تاکہ یہاں جو بھی ویژول ہمارے پاس آلریڈی تھے, ہمارا کیمرہ مین وہاں فیاض عمر یہ ویژول بنا چکا تھا, میں نے کہا ان کو ہم انجسٹ کریں اور تاکہ عوام کو دکھایا جا سکے کہ یہ جو ڈاکٹرز مسیحا کے طور پر ہیں یہ کیسے عام لوگوں کو بھی مارتے ہیں اور جرنلسٹوں کو بھی مار رہے ہیں. یہ واقعہ اور اس پہ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ دیکھیں عمر, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ ایک بڑا ڈارک چیپٹر ہماری میڈیکل کی ہسٹری میں اور جرنلزم کی ہسٹری میں لکھا جائے گا. It was a bad dark day. جی ہاں, میرا خیال ہے کہ اس چیپٹر میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی, کیونکہ یہ کچھ حالات جب اس قسم کے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے بہتری ضرور ایمرج ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اس میں سے بہتری یہ ہوگی کہ ہماری ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس بڑھے گی, جو کہ پہلے بھی الحمدللہ تھی. سلیم شیخ صاحب بیٹھے ہیں, میرا ان سے کوئی اس واقعہ کا یا آج کا نہیں ساتھ, یہ ریگولر آپ کا میڈیکل کا کور کرتے ہیں, اور ظاہر ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں جب کنگ ایڈورڈ میں تھا تب بھی, اس سے بھی پہلے کا ہزاروں لاکھوں انٹریکشنز ان سے ہوئے, پیار محبت سے بھرپور, اور یہ اسی طرح شاید بڑھ جائے گا ہمارا پیار محبت انشاءاللہ. یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ میں کیونکہ فرنٹ لائن پہ تھا اور میں خود انوالوڈ تھا, حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہے بینگ اے پرنسپل, میں تو ایک فگر ہیڈ ہوں ہاسپٹل میں نے پالیسیز دینی ہے, امپلیمنٹ ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے. لیکن جب میں نے اس کی نزاکت سمجھی, اور ان میں سے ایک مجھے نزاکت سمجھانے والے میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے بھائی سلیم, کہ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں خود ادھر راستے میں ہی تھا اور نماز کا ٹائم تھا. میں نے کہا شیخ صاحب میں نماز پڑھ لوں, مغرب ہو رہی تھی, میں آئی ریزالو دس. اسی لیے میں سب یہاں یہ چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے لوگوں نے ہماری مدد کی تو ہم یہ میں تو اکنالج کر رہا ہوں. بالکل یقین, تو میں بھی ایگزیکٹلی وہی بات میں عادل صاحب آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ
یہاں بھی جو ہے نا مسائل اس لیے ہیں کہ جب ڈاکٹرز کمیونٹی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس وقت تو یہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ینگ ڈاکٹرز والے ہیں، یہ جب ہیلتھ کیئر بل آیا تو اس پر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مختلف وارڈز میں چلیں، ہم آپ کو تھیٹر بھی شوٹ کراتے ہیں، فیسیلیٹی بتاتے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا، یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں نا یہاں تو جعلی دوائیاں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بات بتا دوں آپ کو، اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ڈاکٹروں نے آپ کو حقیقت حال کو پورٹرے کرنے کا کہا تھا، اپنا ورژن نہیں، جو آپ کے ہسپتالوں کی حالت تھی. مگر جب اس وقت ابھی بات ہوئی ہے، جب آپ کی رپورٹنگ ایک کینسر کی مریضہ کی وفات کے بعد یہ کہتی ہے کہ مریضہ غفلت سے مر گئی، تو غفلت کا کون جج ہے؟ نہیں ڈاکٹر عمر صاحب، میں آپ کو ایک میری بات سنیں کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی کہ ہم سنگل وے سٹوری لے کر آ جائیں. ہم جب ایک لواحقین کا موقف لیتے ہیں تو اس کے ساتھ انتظامیہ کا یا جس ڈاکٹر نے علاج کیا ہوتا ہے اس کا بھی ساؤنڈ بائٹ ہم نے ضرور لینا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں لیں گے تو سنگل سائٹ سٹوری ہماری کبھی بھی نہیں چلتی. آپ یہ کبھی بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی میڈیا کا. یہ اسی وقت ایک بات پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز تھوڑی سی افسوسناک اور بھی ہے، ہسپتالوں کے باہر یہ لگا ہوا ہے کہ ڈاگز اینڈ جرنلسٹس ناٹ الاؤڈ. یہ حقیقت ہے؟ سر یہ حقیقت اس طرح سے ہے کہ یہ ریئیکشنری ہے. اچھا. اور میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایموشنز پلے کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. جو وجہ اصل بنی ہے وہ یہ کہ آپ ڈیلی نیوز اور یہ ایک ڈیلی ٹائمز اور یہ ایک معتبر اخبار ہے اور رسپانسیبل، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ وہ ان ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ فلاں چینل فلاں اخبار کے ہیں جس کی سرکولیشن نہیں ہے. دس از اے میجر نیوز پیپر. اس نے ایک کارٹون وہ لگایا 2 اپریل کا، اگر وہ آپ اشاعت پر ہیں، جس میں کتا ایک بنا ہوا اور اس پہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. تو دس اس میرے خیال میں اس کے ریئیکشن میں اگر ڈاکٹرز یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں، اور ہم نے اس میں کلیریفائی کیا ہوا کارٹون میں کتا بنا ہے، اس کے نیچے کا لکھا ہوا ڈاکٹر لکھا ہوا، اور وہ بھاگ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کے گلے میں وہ تختی لٹکی ہوئی ہے جس میں ڈاکٹر لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہم نے کلیریفائی کیا اس اپنے پورٹریٹ میں کہ جی بلیک میلر میڈیا، ہم نے پھر بھی جنرلائز نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کو، اور ہمارا پرابلم ایز اے ینگ ڈاکٹر، میرا کنسرن ہی یہ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں اور ینگ ڈاکٹرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس پروفیشن میں گزاری. خواتین حضرات، قصہ یہ ہے کہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے لائی گئی ہیں وہ صرف میں اس لیے چپ کر کے سن رہا ہوں اور آپ کو سنوا رہا ہوں کہ کتنی مزح کا خیز صورتحال ہے جو اتنا بڑا اور اتنا غلیظ واقعہ بنانے کے لیے آگے بڑھتی ہے. یہ چیزیں جو آسانی کے ساتھ ہینڈل کی جا سکتی تھیں، آسانی سے ایکسپلین کی جا سکتی تھیں، آج ان کا نتیجہ یہ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ اناؤں کی جنگ میں ان 2 باٹوں میں جو پس رہے ہیں وہ اس ملک کے مریض ہیں، جن کو آپریشن تھیٹر نہیں لے جایا جا سکتا، جن کو او پی ڈی میں نہیں لے جایا جا سکتا. اور اس وقت حکومت، یقین کیجئے کہ روایتی تماش بین بنی ہوئی ہے، ویسے تو روز تماشا بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ابھی تک آربیٹریشن کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. یہاں بیٹھ کے میں یہ بھی یاد رکھتا ہوں کہ میری آدھی برادری وہ ہے جو ان کیمروں کے ذریعے مجھے آپ تک بات کرنے میں مدد دیتی ہے. اور میں اس وقت پوری ایمانداری سے مسیحائی اور صحافت اس ملک کے لیے انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے سوشل ایلز کو تشخیص اور ان کے علاج میں مسیحا اور ہمارے صحافی دونوں برابر کے ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اس بریک کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا، ہم نے اس میں سے پازیٹیوٹی کیا نکالنی ہے، سبق کیا سیکھنا ہے، اپنے حالات اور اپنے تعلقات کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہ ہمارے ساتھ رہ کے سنیے گا چھوٹی سی بریک کے بعد.